وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب السماوات آسمانوں کی پوشیدہ چیزیں والارض اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں۔ آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ ہی اسے جانتے ہیں۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب وما اور نہیں ہوگا امر الساعہ امر معاملہ الساعہ قیامت اور نہیں ہوگا قیامت کا معاملہ الا مگر کلمح البصر لمح جھپکنا البصر آنکھ۔ قیامت کا معاملہ اتنا آنن فانن اچانک ہوگا جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا۔ او ہوا اقرب او بلکہ ہوا اقرب اس سے بھی زیادہ جلدی، بلکہ آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی قیامت کا معاملہ ہوگا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قادر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی کوئی پہلے سے قیامت کی تیاریاں شروع نہیں ہو جائیں گی کہ چلو بھئی اب قیامت فلاں دن آ رہی ہے سارے تیار ہو جاؤ، یا ایسا نہیں ہوگا کہ بارش آنے لگتی ہے نا تو بادل بننے شروع ہوتے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں، کبھی ایک دن گزر جاتا ہے، کبھی 2 دن گزر جاتے ہیں، کبھی 3 4 دن گزر جاتے ہیں، بادل بن رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، پھر کہیں 1 دن 2 دن 3 دن بعد بارش آتی ہے نا، بلکہ سب لوگ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول ہوں گے، اور بلکہ بعض احادیث میں بھی اس طرح کا مضمون ہے کہ کپڑا کاٹنے والا کاٹ رہا ہوگا تو اس کا کپڑا کاٹنا درمیان میں رہ جائے گا۔ کلمح البصر او هو اقرب، جیسے یکدم زلزلہ نہیں آتا تو آدمی کے ہاتھ میں جو چیز جہاں ہوتی ہے وہاں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، تو یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، زلزلۃ الساعہ، تو یہ قیامت کا۔ تو وما امر الساعۃ، مذاق نہ بناؤ اس کو، اسے مذاق نہ سمجھو، اس سے بے فکر بھی نہ ہو جاؤ، اس سے غافل بھی نہ ہو، الا کلمح البصر، وہ تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی، او هو اقرب بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اور اللہ نے اخرجکم تمہیں نکالا من بطون بطون پیٹوں سے امہاتکم تمہاری مائیں، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون نہ جانتے تھے تم شیئا کچھ بھی، اور تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، وجعل اور پھر عطا فرمائے لکم تمہیں السمع سماعتیں، والابصار بصارتیں، آپ کان اور آنکھ بھی کہہ سکتے ہیں، عطا کیے، والافئدہ دل و دماغ عطا کیے، لعلکم تاکہ تم تشکرون اس کا شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پیدائشی طور پر تخلیقی طور پر انسان میں جو خامیاں ہوتی ہیں ان خامیوں میں سے ایک جہالت بھی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً بالکل جاہل ہے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے حصول کے ذرائع عطا فرمائے۔ انسان کن چیزوں سے سیکھتا ہے؟ انسان دیکھ کر سیکھتا ہے، دیکھ کر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، سن کر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، سوچ کر انسان بہت کچھ عقل سے دل و دماغ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم کے ذرائع انسان کو عطا کیے، اور ان سب کا جو نتیجہ اللہ چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمتیں ہیں نا، ہم نے پیچھے بہت ساری نعمتیں پڑھی ہیں،
ان میں سے ایک نعمت ہم نے یہ بھی پڑھی ہے، اللہ نے تمہارے لیے شہد پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے جانوروں سے دودھ نکالتے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکالتے ہیں؟ کھجور، باغات، انگور، یہ ساری نعمتیں، اور پھر آگے اللہ نے تمہیں جوڑے عطا کیے، جوڑے عطا کیے، مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں سے اولادیں عطا کی، پھر اولادوں کی اولادیں عطا کی۔ یہ ساری نعمتیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے علم کے حصول کے ذرائع انسان کو عطا کی تاکہ انسان علم حاصل کرے۔ الم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، کہ وہ معلق رہتے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، آسمان کی فضا کے اندر بلندیوں میں وہ معلق رہتے ہیں۔ ما یمسکہن، کون ہے جو ان کو فضاؤں میں روکے ہوئے ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کون ہے؟ یعنی ان کو فضاؤں میں اڑنے کی، ہوائیں ہیں، طوفان ہیں، بادل ہیں، آندیاں ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، اور دیکھا جائے تو انسان فضا میں نہیں رہ سکتا، آکسیجن کی بڑی شدید کمی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بڑے آرام سے گھنٹوں اڑتے رہتے ہیں۔ ما یمسکہن، کون ہے جو ان کو یہ ساری طاقت دیتا ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ واللہ، اور اللہ نے، جعل، عطا فرمائے، لکم، تمہیں، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں، سکنا، سکون، اللہ نے تمہیں گھر عطا کیے جن میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جن میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ بڑی گہری بات ہے۔ ہم جہاں مرضی گھومیں پھریں، جہاں مرضی آدمی، باہر سڑک پہ ہے، پارک میں ہے، بازار میں ہے، دفتر میں ہے، گھر جاتا ہے نا، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ گھر انسان داخل ہوتا نا، پرسکون ہو جاتا ہے۔ شکر ہے خدایا، گھر میں داخل، خاص طور پر کوئی مشقت ہو نا، کچھ سفر کر کے آیا ہو کچھ، تو پھر تو گھر میں داخل ہونے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور اپنے پرسکون جگہ بستر پہ بیٹھنے کا نا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں، بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے، وہ بیٹھنے کا انتظام ہے، ہر اعتبار سے کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ ہے، آپ سکون میں نہیں ہے۔ جب آپ سب سے فارغ ہو کے گھر میں آتے ہیں نا، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے بستر، لمبا سانس، اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ حالانکہ ساری زمین اللہ کی ہے، ساری جگہ اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب چیزیں رکھی ہیں انسان کے لیے۔ آپ مسجد میں آپ کو وہ سکون نہیں ملتا جو آپ کو اپنے گھر میں ملتا ہے۔ آپ بے شک بھلے سے کسی پارک میں کیوں نہ ہو، خوشگوار جگہ ہے، خوشگوار ماحول ہے، اور پھول ہیں اور سبزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو وہ سکون نہیں ملتا جو آپ کو، ایک انجوائے الگ چیز ہے، سکون الگ چیز ہے۔ انجوائمنٹ ہو سکتا ہے پارک میں ہو جائے، کسی پکنک پوائنٹ پہ ہو جائے، گلی بازار میں ہو جائے، کسی فنکشن میں انجوائمنٹ ہو جائے۔ اللہ نے یہاں انجوائمنٹ کا ذکر نہیں کیا، سکون کا ذکر کیا ہے۔ سکون جو ملتا ہے نا، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، خاص طور پر سردی کے موسم میں، میرا جو کمرہ ہے نا، جو بیڈ ہے، اس کا نا میں نے ایک کونا سا بنایا ہوا ہے، ایک کونا سا ہے، وہ اسپیشل تھوڑی سی ایسی جگہ ہے کہ میں آرام سے بیٹھ سکتا ہوں ٹیک لگا کر۔ آج کل سردی کے موسم میں خاص طور پر میں جب رات کھانا کھاتا ہوں نا، کھانے کے بعد چائے کا کپ لیتا ہوں، اور اپنی اس پرسکون جگہ پر نا وہ کمبل لے کر یا رضائی لے کر جب بیٹھتا ہوں نا، اس سکون کا موازنہ کسی چیز سے نہیں۔
او ہو اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں کئی دفعہ کی بات کر رہا ہوں، میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں، لائٹ آف ہوتی ہے نا، لائٹ آف کر دیتے ہیں، لائٹ آف ہے، میں وہاں بیٹھا ہوں، پیچھے دو تکیے میں نے رکھے ہوتے ہیں، بڑے جو گول تکیے ہوتے ہیں نا، دو اوپر نیچے، کپ چائے کا آہستہ آہستہ گرم، اور جو بلینکٹ ہوتا ہے وہ اور گرم کر دیتا ہے، کئی دفعہ میں وہیں سو چکا ہوں. سکنا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہیں گھر دیے، وہ گھر جن میں تمہارے لیے سکون ہے. وجعل، اور اپنا گھر بے شک وہ مختصر سا ہو، سادہ سا ہو، آدمی کسی اور کے گھر میں جائے، پر تعیش گھر، ویل ڈیکوریٹڈ گھر، ہر اعتبار سے مزین خوبصورت، لیکن اس کے باوجود سکون اپنے کمرے میں ہے، پرانا سا کیوں نہیں ہے اور وہ خستہ سا کیوں نہیں ہے، لیکن سکون جو ہے وہ جو اپنے گھر میں ہے، اپنے اس پہ بیڈ پہ، وہ سکون کہیں اور نہیں ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے لیے اللہ نے تمہارے جو گھر ہیں ان کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. وجعل، اور اللہ نے عطا فرمائے، لکم، تمہیں دیے اللہ نے، بنائے اللہ نے تمہارے لیے، من جلود الانعام، جلود کھال، کھالیں، کھالیں، انعام مویشی، چمڑے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مویشیوں کی کھالوں سے اللہ نے بنائے تمہارے لیے بیوتن، گھر. یہ خیمے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ خیمے، خیمے جو اللہ نے، وہ بھی تمہارے لیے اللہ نے بنائے. تستخفونہا، بڑا ہلکا پھلکا تم پاتے ہو ان کو، یوم ظعنکم، اپنے سفر والے دن میں، ویوم اقامتکم، اور اپنی مقیم ہونے والے دن میں، چاہے تم سفر میں ہو، چاہے تم قیام کی حالت میں ہو، وہ ہلکے پھلکے سے. اچھا، یہ آج سے نا 1400 سال پہلے قرآن کریم نے ان لوگوں کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کی تھی، تب اتنے ہلکے پھلکے نہیں ہوتے تھے، تب اتنے ہلکے پھلکے. آج تو اتنی لائٹ چیز آ گئی ہے کہ فولڈ کر کے کندھے کے اوپر ڈالا اور چلو جی. کبھی بستر ہوتے تھے نا، بستر تو وہ بڑے بھاری ہوتے تھے، اب کیا ہے، اب وہ جو ہلکا سا، اس کو جب آپ اٹھے ہیں فولڈ کیا ہے تو اتنا سا بس وہ بن گیا ہے، کندھے پہ ڈال لیا یا شاپر میں ڈال لیا یا ہاتھ میں پکڑ لیا. تستخفونہا، تم ہلکا پھلکا ان کو پاتے ہو، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اپنے سفر والے دن میں بھی اور اپنے قیام والے سفر و حضر کے اندر تم ان کو ہلکا پھلکا پاتے ہو. ومن اصوافہا، اسواف صوف کی جمع ہے، صوف کہتے ہیں بھیڑوں کا اون، بھیڑ ہوتی ہے نا، اس کے جو اون ہوتے ہیں اس کو صوف کہا جاتا ہے. وہ اوبارہا، اوبار وبر کی جمع ہے، اور وبر کہتے ہیں اونٹوں کے جو بال ہوتے ہیں، اونٹوں کے بال. اشعارہا، اشعار شعر کی جمع ہے، اور شعر کہتے ہیں بکریوں کے بالوں کو. یہ تینوں ہے بال ہی ہیں، البتہ ان کی شیپ، ان کے کلرز اور ان کی باقی سب چیزیں وہ مختلف ہوتی ہیں. تو جو بھیڑ ہے وہ ٹھیک وہ ہوتا ہے گنجان اور گنجلک سا، اور بکریوں کے بال اور اونٹ کے بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ تینوں، بھیڑوں کی اون ہو، اور چاہے اونٹوں کے بال ہوں، چاہے بکریوں کے بال ہوں، اللہ نے بنائے ان کو تمہارے لیے اساساً، فائدہ اٹھانے کی چیز، ومتاعاً الی حین، اور سامان ضرورت بنایا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے. ان سے پتہ نہیں کیا کچھ بنتا ہے، ان چیزوں سے پتہ نہیں کیا کچھ بنتا ہے. اللہ کے انعامات. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ نے جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، مما، ان میں سے جو، خلق اللہ نے پیدا کی، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ان میں سے تمہارے لیے بنائے، ظلالا، سائے، اللہ نے ان کا سایہ بنایا. اللہ نہ چاہتے سایہ نہ ہوتا، اللہ نہ چاہتے سایہ نہ ہوتا. دیکھیں یہ جو جنات ہیں ان کا سایہ نہیں ہوتا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس تھی
ان کا سایہ نہیں تھا. اللہ نے کچھ چیزیں الگ سے بھی رکھی ہیں، لیکن عموماً جو چیزیں ہیں، ٹھوس چیزیں جو ہیں، اللہ نے ان کا سایہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ، بہت بڑی نعمت ہے. گرمی کے موسم کے اندر سڑک کنارے آپ کھڑے ہوں تو لوگ سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں سایہ ہوتا ہے، درخت ہے یا کوئی بھی سایہ، خاص طور پر درخت، تو لوگ تو کوشش کرتے ہیں خود بھی وہاں کھڑے ہوں، گاڑیاں بھی وہاں کھڑی کریں، جانور بھی وہاں باندھیں. گاؤں والے سے پوچھیں، جو گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں، تو وہ درختوں کے سایوں کے اندر اپنے جانوروں کو بھی اور خود بھی وہ آرام کرتے ہیں. تو اللہ جی آپ کا سایہ نہیں تھا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے نا، جو کچھ پیدا کیا ہے، ان چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے بنائے. وجعل لکم سرابیل، اللہ نے تمہیں لباس عطا کیے، تقیکم جو تمہیں بچاتے ہیں، الحر گرمی سے، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. وسرابیل، اور ایسے لباس بھی ہیں، تقیکم بأسکم، جو تمہیں جنگ کی حالت میں جنگ سے بچاتے ہیں، جو جنگ سے تمہیں بچاتے ہیں. یہ وہ زرہ وغیرہ ہوتی ہے، زرہ وغیرہ، یا آج کل کے اور بہت سارے بل پروف ٹائپ یا چیزیں بن گئی ہیں جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں. کذالک، اس طرح، یتمو، اللہ تمام کرتے ہیں، نعمتہ، اپنی نعمتیں، علیکم، تم پر. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتے ہیں تم پر، اپنی نعمتوں کی انتہا کرتے ہیں تم پر. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے فرما بردار بنو. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو. یعرفون، یہ پہچانتے تو ہیں، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو. فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ اب بھی منہ موڑیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اب بھی اگر یہ انکار کی روش پہ ہی اڑے رہیں، اور پھر بھی اللہ کی فرما برداری کی طرف نہ آئیں، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیکہ، آپ کے ذمہ تو، البلاغ المبین، پیغام کو واضح طور پر، اچھے طور پر پہنچا دینا ہے. یعرفون، پہچانتے ہیں یہ نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، اور پھر ان سے منکر ہو جاتے ہیں. پہچانتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ہم پر اللہ کر رہا ہے، یہ پہچانتے ہیں، لیکن پھر منکر ہو جاتے ہیں. اور منکر کیسے ہو جاتے ہیں؟ جھکنے کی باری آتی ہے تو کسی اور کے سامنے جھکے. عقیدت کے اظہار کا وقت آتا ہے تو کسی اور سے عقیدت نبھا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ٹوٹ کر شدت سے محبت کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ محبتیں کسی اور پر لٹائی جا رہی ہوتی. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، الکافرون، وہ انکار کرنے والے ہیں. ان میں سے اکثر جو ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں. چلیں جی، بس آج یہاں تک.